أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا ایک صدقہ ہے۔ آج کے اس لیکچر کو آپ کی خدمت میں اسی حدیث کے ارد گرد پیش کروں گا، اور میں نے اس کے عنوان کو، اس کے موضوع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دیگر لیکچرز یا دیگر دروس سے ذرا مختلف، ہر حصے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ رکھی جائے گی۔ آپ 10-15 منٹ کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو کچھ کرنے کے لیے کام دیا جائے گا، تو اگر آپ چاہیں اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنا، یعنی محض سن لینے سے، یہ میرا ایمان ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ رہا ہوں، اس پر یقیناً مجھے اجر ملے گا، اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن اجر سے ایک درجہ بڑھ کر اس سے ہم نے استفادہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں قابل عمل ہیں، یہ محض سننے سنانے کی نہیں ہے۔ میں واپس لوٹتا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھی، اور اس حدیث کی روح سے ایک مسلمان کا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس تناظر میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی دستاویز جو 20ویں صدی میں امریکی ادب میں مشہور ترین دستاویز بنی، جو ہر زبان میں جس کا ترجمہ ہوا، ہر پرنٹ میڈیا نے اس کو چھاپا۔ کہنے کو بڑی مختصر سی، بہت سادی سی بات ہے، لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے تو زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ میں لوٹ کے پھر آؤں گا، بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس طرح عید کے موقع پر مسلمان دنیا میں بہت گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ بازاروں میں بھی جاتے ہیں، سودا سلف خریدتے ہیں، عید کی خصوصی شاپنگ ہوتی ہے۔ اسی انداز میں مغربی دنیا میں جب کرسمس آتا ہے تو بے پناہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں، روڈوں پر رش ہوتا ہے، دکانوں پر رش ہوتا ہے، سیلز سٹاف، جو بڑے بڑے سٹورز کا سیلز سٹاف ہے، ان پر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو مسلسل لوگوں کو اٹینڈ کرنا ہے 20-20 گھنٹے۔ ایسی ہی صورتحال میں آج سے کئی دہائیاں قبل نیو یارک کے ایک سٹور نے، اس کے مینیجر نے اپنی ایک ایڈورٹائزمنٹ میں اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ سٹور میں ایک نوٹس لگایا۔ وہ نوٹس اس قدر مشہور ہوا، وہ لوگوں میں اتنا پاپولر ہوا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ وہ چونکہ انگلش میں ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کا انگلش ورژن بھی رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کی اردو ترجمانی بھی رکھتا ہوں، اور یقین کیجئے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ کو وہ پسند بھی آئے گا، اور آپ کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے۔ وہ شروع ہوتا ہے ایک چائنیز پروورب سے، ایک ضرب المثل ہے چائنیز پروورب، یہ ہے کہ a man without a smiling face must not open a shop۔ یعنی جس شخص somebody who cannot wear a smile on his face، جو مسکراتا نہیں ہے، جس کا چہرے پہ ہر وقت 12 بج رہے ہوں، کرخت قسم کی لک دیتا ہو، وہ کوئی کاروبار نہ کرے۔ یہ چائنیز پروورب ہے۔ اسی تناظر میں چند جملے ہیں
اور یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو بعد میں اب ریویو بھی کیا جا سکتا ہے. پہلی بات اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دی ویلیو آف اسمائل. کیا کہا جا رہا ہے؟ اٹ کاسٹ نتھنگ بٹ کریٹس مچ. یعنی کوئی خرچہ برچہ نہیں ہے لیکن اس کی پروڈکشن اس قدر ہے. آگے دیکھیے اٹ انریچز دوز ہو ریسیو. جو بھی اس کا ریسیپینٹ ہے اس کو اس سے فائدہ ہے. وداؤٹ امپاورشنگ دوز ہو گیو. جو دینے والے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے, لینے والوں کو ہر صورت میں اس سے فائدہ ہے. اٹ ہیپنس ان اے فلیش. ایک چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. when you smile یہ ایک چند سیکنڈ کی بات ہے لیکن اس کا ایفیکٹس کیا ہے؟ ایفیکٹس کہتے ہیں کہ but the memory sometimes lasts forever. وہ مسکراتا چہرہ, اس کے اثرات چند سیکنڈوں کی بات ہے. اسی لیے کہا گیا اس کو صدقہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اس کو صدقہ؟ یہ ایسا صدقہ ہے کہ دوسروں کی دل, ان کے مزاج, ان کی پوری زندگی پر ایک بہت خوشگوار اثر چھوڑتا ہے. اور اس پہ کاسٹ بھی کوئی نہیں ہے, لگتی بھی اس پہ چند سیکنڈ ہے. اچھا آگے چلیے. پھر کہتا ہے اٹ از اے ریسٹ ٹو دا ویری. تھکے ماندہ لوگوں کے لیے یہ آرام دہ چیز ہے. تھکن اتر جاتی ہے ساری. بچے کی اسمائل ہو, بیوی کی اسمائل ہو, اپنے باس کی اسمائل ہو, روڈ پہ چلتے کسی گاڑی کے ڈرائیور کی اسمائل ہو, کسی دکاندار کی اسمائل ہو, کسی ڈاکٹر کی اسمائل ہو. اسمائل کا جتنی دفعہ بھی کی جائے گی ہر دفعہ اس کا ویسا ہی فریش, ویسا ہی پلیزنٹ قسم کا اثر آئے گا. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ ڈیلائٹ ٹو دا ڈپریسڈ. یہ مغموم لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام ہے. اور سن شائن ٹو دا سیڈ. وہی بات جو غمگین ہے ان کے لیے ایک روشن پیغام ہے. اینڈ نیچرز بیسٹ اینٹیڈوٹ فار ٹربل. قدرت کا سب سے بہترین تریاق ہے ہر کڑواہٹ کے لیے. زندگی میں جتنی کڑواہٹیں ہیں, جتنی مشاکل ہیں, سمپل بے قیمت 5 سیکنڈ کی اسمائل اس کا تریاق اللہ نے رکھا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ صدقہ. یہ وہ صدقہ ہے جس کے معاملے میں ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں, اور یہ وہ صدقہ ہے جو دن میں ہزاروں مرتبہ ہونا چاہیے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آپ ہر وقت مسکراتے تھے. اچھا دیکھیے آگے. اب اس کو کلوزنگ میں کیا ہے؟ Yet it cannot do earthly good to anyone until it is given away. It cannot do you any good unless you give it away to someone. یعنی یہ آپ کے پاس ایک چیز ہے جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے, کسی فائدے کی نہیں ہے, جب تک کہ آپ اسے لوگوں کو دیں اور دھڑا دھڑ دیں اور دیتے چلے جائیے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا. اور پھر آگے سب سے اہم بات, nobody needs a smile so much as those who have none left to give. یہ جن لوگوں کے پاس, یعنی سب سے زیادہ آپ کی اسمائل کا, آپ کی مسکراہٹ کا, آپ کے تبسم کا حقدار وہ ہے جو بیچارہ خود مسکراتا ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. اور اکثر اوقات ہم ایسے شخص کے جواب میں جس کے شکل پہ 12 بج رہے ہوں, جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص تو بہت ہی کوئی بدتمیز آدمی ہے, یہ ہر وقت مکروہ سا چہرہ بنایا ہوتا ہے, ہم اس سے اس لیے نہیں مسکراتے کہ تو ڈیزرو نہیں کرتا, جبکہ اصل میں کہتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے بیکاز he's got nothing left, he needs your smile. تو یہاں پر اب اسائنمنٹ آپ بھائیوں کے لیے یہ ہے. آج سے قریباً 10 سال پہلے میں ایک مرتبہ ایک لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا اسی طرح, اور وہاں میں بیٹھ کے سن رہا تھا. میرے ایک استاد جو اس وقت لیکچر دے رہے تھے, لیکچر کے دوران کئی باتیں غور طلب بھی آئیں اور میں اس پر فوکس کر رہا تھا. لیکچر کے بعد انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ کبھی آپ نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا جس وقت آپ تفکر کر رہے ہو, جس وقت سنجیدہ ہو؟ میں نے کہا کبھی خیال نہیں کیا. کہنے لگا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ جب سنجیدہ ہوتے ہیں لگتا ہے غصے میں, آپ اپنے فیشل ایکسپریشنز کو سافن کریں, خاص طور پہ اس بات پر غور کریں, اور یہ چیز خود بخود نہیں آتی. خاص طور پہ اپنے یہ جو دل میں کوئی پریشانی ہے, کوئی چبھن ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی تھکاوٹ ہے, اس کو چہرے پر نہ آنے دیں, اس کو نہ پھیلائیے, لوگوں کو مت تھکائیے. مجھے تکلیف ہے, میرے چہرے پر اگر نمایاں ہے, مجھے دیکھنے والے سب پریشان ہو جاتے ہیں.
उन सब पर थकावट के असरात नुमायां होते हैं। इसलिए चेहरे पर क्या होना चाहिए? तबस्सुम। चेहरे पर तबस्सुम होना चाहिए, और ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो असाइनमेंट आप हजरात की ये है, अगले 1 महीने में खास तौर पे वक्तन फवक्तन इस बात पे गौर कीजिए कि आपका चेहरा आपके कंट्रोल में है कि नहीं। शीशे के सामने खड़े होइए और देखिए, अपनी आंखों में आंखें डालिए। संजीदगी का मतलब गुस्सा नहीं होता, संजीदगी तबस्सुम के साथ भी हो सकती है। लिहाजा आप देखेंगे, अगर आपने इस पर तवज्जो दी, 1 महीने के अंदर अंदर आपके दोस्त अहबाब, आपके घर वाले आपको बताएंगे। हौसला वो बराह रास्त नोट न करे, आप देखेंगे आपके ताल्लुकात लोगों से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, और आपका अपना स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा, परेशानियां कम होना शुरू हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर लेवल तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सारी जो स्ट्रेस है, ये परेशानियां हैं, ये हमारे चेहरे पर परेशानियां जिनको हम 2 से और 4 से और 10 से और 50 से ज़रब देते रहते हैं, इनको ज़रब देने की नहीं, इनको तकसीम करने की ज़रूरत है। तो ये मेरी आज की गुफ्तगू का पहला हिस्सा था। इसका जो मरकज़ी ख्याल था वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, और इसका टॉपिक था तबस्सुम की ताकत, द वैल्यू ऑफ स्माइल। अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ, और दूसरा हिस्सा, जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि आज इस गुफ्तगू में 90-10 प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। ये 90-10 प्रिंसिपल क्या है और इसके मकासद क्या हैं, किसने पेश किया, और इसके असरात दुनिया में क्या है। मोमिन के लिए तो हर हिकमत की बात उसकी मीरास है, ये हमारे नबी से फरमाया। लिहाजा हिकमत की बात जहां से मिलेगी हम लेंगे, वो हमारी मीरास है, वो हमारे अल्लाह की पैदा की हुई हिकमत है। लिहाजा पिछली सदी में जब प्रेस ने, कंप्यूटर ने, प्रिंट मीडिया ने तरक्की की, तो इंसान की तारीख में सबसे ज्यादा किताबें छपी तो पिछली सदी में, क्योंकि ये सदी तो अभी शुरू हुई है। यकीनन ये सदी जब खत्म होगी तो पिछली सदी से भी 10 गुना ज्यादा छप चुकी होंगी, लेकिन पिछले तमाम इंसान ने पिछले 10,000 सालों में जितना इल्म प्रोड्यूस किया, पिछली सदी में अकेले उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया। यानी लाखों लोगों ने करोड़ों किताबें छापी, और एक एक किताब फिर लाखों में बिकी। उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों में ये स्टीवन कवी वाहिद आदमी है जिसकी अकेले की किताब इतनी बिकी कि उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिलियंस में किताबें बिकी इसकी, एक किताब सिर्फ 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, इस तरह नाम है उसका, इतनी बिकी वो। अच्छा, इसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। ये बुनियादी तौर पे ये प्रिंसिपल भी लगता ऐसे ही है कि उसने बाइबल से और तौरात से अखज़ किया है, जो बहनें हैं, जो आपस में अल्लाह की उतारी हुई किताबें हैं सारी। लेकिन ये प्रिंसिपल क्या है सुनिए ज़रा, बड़ा आसान सा, बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है, लेकिन अगर इस पर अमल करना शुरू कर दें। इस 90-10 प्रिंसिपल का मतलब यह है कि वो कहता है कि इंसान बज़ाहिर समझता है कि दुनिया में बहुत कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। हम बड़े समझते हैं कि हमारी चॉइसेस ही नहीं है, लेकिन वो कहता है इंसान सिर्फ 10% जिंदगी का हिस्सा ऐसा है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जो उसके साथ पेश आता है और उसको बाहर के फेस करना है, वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बाकी 90% हिस्सा इंसान का, वो सारा के सारा उसके रिएक्शंस हैं, वो कैसे किसी भी सूरत हाल में रिएक्ट करता है। अब इस पे वो 2 मिसालें देता है जो दुनिया में बड़ी मशहूर हुई, और मैं आपको वही 2 मिसालें रखता हूं आपके सामने, और आखिर में आपकी खिदमत में एक असाइनमेंट रखूंगा। मिसाल देता है वो, और बड़ी सादी सी मिसाल है। एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में कहता है कि सुबह का वक्त है, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल अमेरिकन, बल्कि अब इस वक्त अमेरिकन क्या, दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाइए, वही सुबह होती है, डाइनिंग टेबल है या नीचे बैठे हैं, फैमिली है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, जो औरत है घर में
جو گھر کی مالکن ہے وہ بچوں کو تیار کر رہی ہے اور شوہر صاحب جو ہیں وہ اپنے دفتر یا اپنے کاروبار پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے میرے خیال سے کہ جہاں جہاں بھی جائیں تو یہ ملتی جلتی صورتحال. تو وہ یہ سینیریو رکھتا ہے کہ جو مرد ہے وہ بالکل تیار ہے دفتر جانے کے لیے, اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور بیٹی جو ہے وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہے, اور جو بچی کی ماں ہے یا شوہر اس شخص کی بیوی ہے وہ ناشتہ ٹیبل پہ رکھتی ہے. اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس شخص کے لیے کافی کا جو کپ ہے وہ ٹیبل کے بالکل کونے پہ رکھتی ہے, جو بچی کے بے جا ہلنے کی وجہ سے اس شخص کے کپڑوں پہ گر جاتا ہے. اب یہ شخص ایک دم غصے میں آتا ہے, پہلے بیوی سے کہہ رہا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ یہاں نہ رکھتی, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, اور بچی کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کیا کر دی تم نے. بچی جب ڈانٹتا ہے بچی اوپر دوڑتی ہے اپنے کمرے میں, بیوی الگ پریشان, اور یہ اوپر دوڑتا ہے کپڑے چینج کرتا ہے, جا کے کپڑے خراب ہو گئے چینج کرتا ہے کپڑے. اس کے ری ایکشن کی وجہ سے تھوڑی سی تو میں بھی ہو جاتی ہے جس میں 2-4 منٹ لگ جاتے ہیں. چینج کر کے آتا ہے, بچی رو رہی ہے, بچی کو چپایا جاتا ہے, 2-4 منٹ اس میں اور لگ جاتے ہیں. جب باہر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچی کے اسکول کی بس تو جا چکی. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے خود جانا پڑے گا. اب یہ گاڑی پہ جب خود پہنچانے جاتا ہے بچی کو, بچی سے بات نہیں کر رہی کیونکہ اس کو ڈانٹ دیا ہے, بچی ہے. یہ اسکول پہنچتا ہے, بچی کو ڈراپ کرتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دفتر سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکا ہے. دفتر پہنچتا ہے تو باس سامنے آتا ہے, باس کہتا ہے تم 1 گھنٹہ کیوں لیٹ ہو, اور باس سے بھی بدمزگی ہوتی ہے. پورا دن اس کا برا گزر. جب شام کو آتا ہے ابھی بھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچی ابھی تک اس سے خفا ہے, بیوی ابھی تک خفا ہے, اور یہ اپنا طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آج کا پورا دن اس کا بھی خراب ہو گیا. یہ ایک سینیریو ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان اگر اس قسم کے سینیریوز میں ری ایکٹ کرنے سے چند لمحے پہلے سوچے اور اپنے ری ایکشن کو کنٹرول کرے. مثلا اب یہی شخص چائے گرنے کے بعد یہ جو اس نے ڈانٹنے ڈپٹنے میں ٹائم برباد کیا, یہ اس بات کو سمجھے کہ بچے سے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے, اور بچی کہ سوری, اور یہ کوئکلی جا کے, اور یہ اپنے ریلیشنز کو سپوائل نہ کرے, یہ سمجھے کہ ہوتے ہیں ایسی چیزیں, اور یہ فوراً جا کے کپڑے بدلے, نہ کسی کو ڈانٹے نہ کسی کو بلیم کرے, بلیم گیم نہ ہو, اور بچے کو اسکول میں اس کا پورا دن بغیر کسی اس طرح کی افیکٹ کے, نہ بس مس ہوگی, نہ باس سے لڑائی ہوگی, نہ بیوی کے دل میں پھانس ہوگی کہ بچی کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا. یہ سب, اور ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو پلان نہ کریں تو نیچرلی ہم میں سب ایسی ریئیکٹ کریں گے. یہ جو ری ایکشن ہے اس شخص کا یہ بالکل کامن ہے. یہ ہر وہ شخص جو اپنے ری ایکشن کو پلان نہیں کرے گا, جو اپنے ری ایکشن کو پہلے سے فورسی نہیں کرے گا, وہ ایسا ہی کرے گا اور اس کا جواب ایسا ہی ہوگا. اب یہاں پر یہ ری ایکشن, اور دیکھیے ہم روڈز پہ جاتے ہیں, آس پاس لوگ ہیں, دفتر جاتے وقت خاص طور پہ اس ملک میں لگتا ہے کہ لوگ سارے غصے میں, کوئی یوں آپ کو کاٹ رہا ہے, کیسے کوئی یوں کاٹ رہا ہے, اور ابھی دفتر پہنچنے سے پہلے موڈ چوپٹ ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, نیگیٹیوٹی سوار ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. یہاں پر یہ تمام لوگ جو ہمارے آس پاس ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایمپتھی ڈیولپ کریں. یہ ایک اور کام ہے کرنے کا, سمپتھی نہیں, ایمپتھی. یہ مینجمنٹ کی ورڈ میں یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ورڈ میں بہت اہم کام ہے. سمپتھی کا مطلب کسی سے ہمدردی کرنا. لوگوں کو ہماری ہمدردی نہیں چاہیے, بھیک نہیں چاہیے لوگوں کو. ایمپتھی مینس کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دے آر فیلنگ, ان کی ٹو بی ان دیئر شوز, سمجھے کہ وہ کس مشکلات سے دوچار ہے. یعنی این ممکن ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, مجھے خود اتفاق ہوا, میں ساتھ بیٹھا ہوں, ایک میرے دوست گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, اور ایک لڑکے نے بڑی تیزی سے کٹ مار کے آگے گیا, انہوں نے اس کو موٹی سی گالی دے دی. میں نے ان سے پوچھا آپ نے گالی تو دے دی, لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کی لائف بچانے جا رہا ہوں. اس کو فون آیا, اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب اس نے کسی سگنل کو کسی چیز کو نہیں دیکھنا, لہذا تھوڑا سا یہ جو بدگمانی ہے اس سے بچیں. اور آپ نے گالی دے دی, وہ اس کا کوئی مسئلہ بھی, آپ نے اپنے لیے ایک برائی اپنے کھاتے میں لکھوا لی. اس لیے ایمپتھی لوگوں کے مسائل کو سمجھے. ہمارے آس پاس لوگ ہیں, سٹریسڈ ہیں, دے آر بزی, دے آر سٹریسڈ آؤٹ, ان کے مسائل ہیں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. وہی بات, ان میں سے جو تمام لوگ جن کے پاس اسمائل کا کوٹا ختم ہو گیا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں یہ بات, آپ کے لیے وقت ہے اس وقت اسمائل کا کوٹا جنریٹ کرنے کا اور پازیٹیولی ریئیکٹ کرنے کا, ورنہ ہم ایک ویشیس
وشیس سرکل کا حصہ رہتے ہیں جس میں آپ کو بلیم کروں گا, آپ کسی اور کو بلیم کریں گے, وہ مجھے بلیم کرے گا. یہ بلیم گیم از نیور اینڈنگ گیم. اس لیے 90-10 پرنسپل کا سمپل فلسفی یہ ہے کہ اپنے ریئیکشنز کو واچ کریں. یہ جو اکساہٹ ہوتی ہے اندر سے, اس کو روکیں. اچھا, یہ کام کیسے کرنا ہے, یہ ہمارا تیسرا موضوع ہے. دوسرے موضوع میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ 90-10 پرنسپل ایک بہت ہی یوزفل چیز ہے, اس کو اپنے اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے اب ہم ہدایت لیں گے قرآن حکیم سے. لہذا مجھے اجازت دیجیے اب میں گفتگو کے یا لیکچر کے تیسرے حصے میں جاؤں. یہ تیسرا حصہ میں نے قرآن حکیم سے لیا ہے اور یہ آپ کو صحیح معنوں میں بتائے گا کہ 90-10 پرنسپل پر عمل کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اب دیکھیے, مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اچھائیوں کو پھیلائیں, خود بھی عمل کریں, لوگوں بھی عمل کرائیں, بلکہ برائیوں کو روکیں, خود بھی نہ کریں اور لوگوں بھی نہ کرنے دیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے, پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ کام جو کرے گا اس کو مشکلات تو ہوں گی, مخالفتیں اس پر توڑی جائیں گی. ہاسٹیلٹی جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں ریئیکٹنگ ٹو آؤٹ رائٹ ہاسٹیلٹی, کہ جو لوگ ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر آپ کی مخالفت کریں, آپ کو برا بھلا کہیں, ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یعنی جو دل میں کر رہے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں, لیکن جو ڈنکے کی چوٹ پہ برائی پر اتر آئیں, مخالفت پر اتر آئیں, وہ کیا کرنا چاہیے. 90-10 پرنسپل میں وہی بات ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے ایک بندہ کر رہا ہے, اب کیا کرے. اب پہلے ہم دیکھیں قرآن حکیم میں, ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے, نہ ہو سکتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن, اور برائی کو دفع کیجئے بہترین اچھائی سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ اگر آپ کے اور کسی کے درمیان عداوت ہے, دشمنی ہے, ہاسٹیلٹی ہے, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. فارمولہ بتایا جا رہا ہے, صرف یہ نہیں کہ ہاسٹیلٹی ختم ہو جائے گی, بلکہ جگری دوست بن جائے گا. پھر آگے فرما رہے ہیں, اب سنیے, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ لوگ صبر نہ کریں. بغیر صبر کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور یہ چیز اس وقت تک حاصل بھی نہیں ہوتی جب تک انسان بڑے نصیب والا نہ ہو. بڑے نصیب والوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور پھر آگے فرما رہے ہیں, اب سنیے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اور اگر شیطان آپ کو اندر سے اکسائے, اکساہٹیں محسوس ہوں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ سے پناہ مانگیے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. یہ جو ہاسٹیلٹی ہے, یہ جو مخالفت ہے, ایک ہے سامنے ہمارے شخص جس سے ہمارا واسطہ ہے, کہ انسان, اور انسان کوئی شیطانی عمل کرتا ہے, کوئی مخالفانہ کام کرتا ہے. ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ جنات میں جو شیطان ہے. دو فارمولے بتائے جا رہے ہیں یہاں پر, ذرا غور کیجیے. ایک وہ تمام لوگ جو مخالفت کریں انسان بن کے, ان کے لیے فارمولہ اور ہے, اور ان کے سٹینڈرڈ اور ہے, اس کے لیے ترتیب اور ہے. اور وہ لوگ جو جنات میں سے ہیں, وہ اگر کریں تو ایک ہی فارمولہ ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا شیطان جو جنات میں سے, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, انلیس کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ, اور کوئی رستہ نہیں ہے. دیکھیں نا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, شیطان جب اکسائے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, کوئی ٹول نہیں ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ, اور اس لیے ایک مومن فل ٹائم بار بار اللہ کی پناہ مانگتا ہے, اس کی پناہ میں رہے تو بچ سکتا ہے, ورنہ شیطان سے نہیں بچ سکتا. لیکن جو ہمارے ارد گرد انسان ہیں, اچھا ان میں بھی مختلف قسم کے لوگ, ان کی بات کرتے ہیں. ان کے لیے, ان کے متعلق کیا فرمایا جا رہا ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ وَلَا السَّيِّئَةَ, اچھائی برائی آپس میں برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن,
یعنی حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ برائی کو اچھائی سے دفع کریں. اگرچہ ایک مومن کے لیے جائز ہے کہ برائی کا جواب اتنی ہی برائی سے دے، اتنی ہی برائی سے دینا جائز ہے، لیکن یہاں پر دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مومن کے ساتھ کوئی برائی کرے، وہ جواب میں خاموش ہو جائے، کچھ بھی نہ کرے، برداشت کر لے، صبر کر لے. اس سے بھی بڑھ کر بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو اتنی پستی میں دیکھنا نہیں چاہتا، لہذا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ برائی کے جواب نہ صرف اچھائی سے دو بلکہ اعلیٰ ترین اچھائی سے دو. یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن کرنے کا کام یہی ہے. کرنے کا کام، دنیا میں برائی ختم کرنے نکلے ہیں میں اور آپ، اور نہیں نکلے تو نکلنا ہے کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور برائی سے سابقہ پڑے گا تو کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دفع کریں اچھائی سے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی اچھائی سے. اور پھر آگے سنیے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جس سے آپ کی عداوت ہے، جو آپ کا دشمن ہے، وہ کیسے آپ کا دوست بن جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو برائی کرنے پہ تلا ہے آپ اس کے ساتھ بہترین قسم کی اچھائی کریں اور وہ لازمی آپ کا دوست بن جائے. یہ کوئی، اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسے شریر لوگ ہوتے ہیں جو بھلے آپ اچھائی کریں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن ان کی سرکوبی کرنے سے پہلے، ان کی سرزنش کرنے سے پہلے اتمام حجت ضروری ہے. اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان پر زبردست طریقے سے یہ فارمولہ کارگر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے اپنے گھر کے لوگ، یہ فارمولہ چلیں ٹھیک ہے ہم محلے والے اور دفتر والوں کو نہیں، سب سے پہلے ہم اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ فارمولہ ہمیں آزمانا ہے. اگر نہیں آزمائیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ہمارے اپنے تعلقات خراب ہیں، ہماری اپنی نیندیں خراب ہیں، ہمارے اپنے اعمال میں کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں بھی زبردست کے ریزلٹس ہیں، آخرت میں بھی زبردست ریزلٹس ہیں. اب اسائنمنٹ کیا ہے؟ آخر میں آپ کی خدمت میں چند اہم ترین واقعات بھی رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ محض پرنسپلز نہیں ہیں، یہ ایسے پرنسپلز ہیں جن پر لوگوں نے عمل کیا اور ہمارے سامنے بے شمار قابل عمل نمونے بھی چھوڑ گئے. یعنی کچھ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ ارسطو کی خیالی دنیا نہیں ہے جہاں پر اس نے ایک نئی ریاست بنا دی، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب خیالی پلاؤ تھا. یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے، قابل عمل نمونے بکھرے پڑے ہیں اسلامی تاریخ میں. لیکن دیکھیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ 1 مہینے کا ٹائم فریم رکھیے تھے اپنے لیے، 1 مہینے کا. یعنی یہ کام ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصول بھی ہے، یہ قرآن کا ایک حکم بھی ہے، یہ ایک ہمارے پر راستہ بھی ہے، لیکن اس پر جب تک مشق نہ کی جائے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. پہلے اس کی پہلی مشق یہ ہے کہ اپنے قریب ترین لوگوں میں سے، جو اپنے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، جو بہت قریب رشتہ دار ہیں، 1 مہینے کے لیے، اگلے 1 مہینے میں مثلاً یا تو ہم آگے جائیں یا پیچھے جائیں، اگلے 1 مہینے میں ہم طے کر لیں کہ 90-10 کا پرنسپل سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ حدیث ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، ٹھیک ہے کہ آپ کی مسکراہٹ، آپ کی تبسم بھی ایک صدقہ ہے. یہ اصول سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر یہ اصول کی ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بہترین اچھا سے لٹاؤ. اب یہ مشق یہ کرنی ہے، ہم طے کر لیں کہ ہمارے قریب ترین لوگوں میں سے اب اگلے 1 مہینے میں کسی نے برائی کی بھی تو میں اب اپنے نفس کو اس بات پہ راغب کروں گا کہ جواب میں صبر کروں گا، ریئیکٹ نیگیٹولی نہیں کروں گا، بلکہ اس ساتھ اچھائی کا سلوک کروں گا. یہ ہماری ایک پہلی مشق ہوگی. ہم چھوٹے سے لیول پہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے غیر لوگ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں کسی کے سے بدلہ نہیں لیا، یہ ہمیں سکھایا. ایسا نہیں ہے کہ وہ مثالیں چھوڑ گئے کہ ہم خالی تعریفیں کرتے رہیں، وہ مثالیں چھوڑ گئے کہ ہم اس پر عمل کریں. آپ دیکھیے گا جب ایک دفعہ کام کریں گے، ایک دفعہ یہ کام کریں گے، ایک تو فائدہ ہوگا
یہ قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی نا. کأنہ ولی حمیم. ہمیں اپنے اس مخالف کو دوست بنانا، دیکھنا ہے کہ ہمارا دوست بنتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے شرط یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن. اور پھر ایک دفعہ جب ہم نے اس کو اچیو کر لیا، اس کی جو مٹھاس ہے، جو سیٹسفیکشن ہے، وہ آپ محسوس کریں گے اور پھر آپ کا دل چاہے گا. اور یقیناً اس میں وہ اٹریکشن ہے. پہلی دفعہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ پہلی دفعہ تو ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اینٹ ماری ہے تو میں جواب پتھر سے دوں. یہ اکساہٹ پہلی یہ ہوتی ہے. اس اکساہٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اللہ کی پناہ میں رکھیں. پہلے 5-10 سیکنڈ کسی بھی صورتحال میں اس کو فوراً ریئیکٹ نہ کریں نیگیٹولی، اور اس کو پازیٹیولی سوچیں. اور ویسے بھی چلتے پھرتے اگر ہم تھوڑی سی اپنی فیشل ایکسپریشن کو درست کر لیں، لوگ ہمیں نسبتاً پسند کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم ان کو خوشیاں پھیلا رہے ہوں گے. اور اس کی خوشی بہت زیادہ ہے. یہ یعنی میں نے آپ کے سامنے جو نیو یارک اسٹور کی مثال رکھی ہے، میرے نزدیک وہ اتنی اہم نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ یہ صدقہ ہے، اور یہ صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ برائیاں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں. آپ کے چہرے، یو جسٹ ویئر اے اسمائل، ساری بلائیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی. لوگ آس پاس لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خوشیاں پھیلا رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، آپ حسد نہیں کر رہے، آپ ان سے جلتے نہیں ہیں، آپ ان کو مارنا نہیں چاہتے، آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی آپ اس سے چھیننا نہیں چاہتے، آپ خوش ہیں. اپنی خوشی کا اظہار کیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ فوائد ہوں گے. لہذا پہلی مرتبہ خاص طور پہ ڈیلیبریٹلی مشق کے طور پہ آپ نے یہ ادفع باللتی ہی احسن یہ کام کرنا. یہ طبیعت پہ گراں گزرے گا، لیکن یہ آپ کی اگلی نسلوں کو بنا دے گا، کیونکہ یہی وہ طریقہ جو ہم بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے ہم معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں جو ہم نے کرنا ہے. اچھا، اب اس کی پریکٹیکل مثال آپ کی خدمت رکھتا ہوں. یعنی یہ محض باتیں نہیں ہیں، ہمارے اسلاف یہ کام کر چکے ہیں. پہلی مثال آپ کی خدمت رکھتا ہوں. یہ مثال مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرطبی سے نقل کی ہے. سنیے، کہنے کو بڑی سادی سی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیں اس کا فائدہ دیکھیے. امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا. یعنی پہلے تو بات دیکھیے کہ جرأت دیکھیے، امیر المومنین ہے اور ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. جواب میں ان کا طرز عمل دیکھیے. انہوں نے کہا اگر تو نے جو کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے جو کہا وہ غلط ہے، بہتان ہے، تو اللہ تجھے معاف کرے. بات ختم. بات ختم. یہ نہیں کہ میں دیکھ لوں گا، میں سو کر دوں گا، میں تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. ایسے کرتے نا ہم، ایسے مجھ پہ کوئی الزام لگا دے، اور خاص طور پہ پوزیشن میں ہوں. کتنی پوزیشن ہے امیر المومنین کی. امیر المومنین کی پوزیشن کسی بادشاہ سے بڑھ کے اس لیے ہے کہ بادشاہ کی اطاعت صرف دنیاوی حد تک ہے. امیر المومنین کی اطاعت جو نہیں کرے گا اس کا ایمان بھی فاسق ہو گیا. ایمان کا حصہ ہے امیر المومنین کی اطاعت کرنا. ایسا امیر جو خفا ہو جائے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے جو کہا وہ ٹھیک ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. یعنی تو نے کہا کہ تو جھوٹا، مثلا کوئی الزام لگایا، کوئی بہتان لگایا، تو اگر تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو یقیناً مجھ پہ کوئی کمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب تھے اور لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، اگر تو نے غلط کہا تو میں تیری چمڑی نہیں دے لوں گا، میں تجھے کوڑ میں نہیں گھسیٹوں گا، میں دیکھ لوں گا تو نے تیری جرت کیسے یہ بات کرنے کی. یہ بات نہیں کہی کہ اللہ تجھے معاف کرے. یہ قابل عمل بات ہے کہ نہیں؟ میں کسی دفتر میں افسر ہوں، میرا چپڑاسی مجھے آگے یہ بات کر دے. یہاں تو امیر المومنین کی بات ہے. لہٰذا پھر وہی بات، شیطان کی اکساہٹ، اس پر سٹاپر لگانا ہے. سٹاپر، اس کو واچ کرنا ہے. اس کو واچ نہ کیا تو 5-10 سیکنڈ جو فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں اس میں فیصلہ شیطان کے حق میں ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، تم لوگ دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بنو،
یعنی اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، اگر وہ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں تو اچھا سلوک کرو، اور اگر برا سلوک کریں تو برائی نہ کرو۔ سمجھے نا بات؟ فرمان یہ خاص طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے بار بار، ہمارے اندر کے جو شر ہے، ہمارے اندر شیطان چھپا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم شر کو پھیلائیں۔ ایک ہوتا ہے کیٹلسٹ، کیمسٹری میں جن لوگوں نے پڑھی، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن کیٹلسٹ کیمسٹری میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، سوشل سائنسز میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیگیٹو کیٹلسٹ، ایک ہوتا ہے پازیٹیو کیٹلسٹ آف نیگیٹیوٹی۔ ایک شخص جس نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ میں نے دنیا میں منفی سوچ پھیلانی ہے، جہاں جاؤں گا ایسی بات کروں گا لوگوں میں زہر پھیل جائے گا، اور یہ آس پاس ہم سب لوگ ملتے ہیں، خود بھی وائرس زدہ، اور جہاں جائیں گے 50 اور لوگوں میں وائرس لگایا۔ اسلام چاہتا ہے، منشا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کے کیٹلسٹ بنیں، کیریئر آف پازیٹیو تھنکنگ، جہاں جائیں خود بھی مثبت سوچیں اور لوگوں میں یہ بات پھیلائیں۔ یہ اینٹی وائرس ہے، وہ نیگیٹیوٹی خود بخود آتی ہے، وہ اس کے لیے ابلیس کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کو آپ نے پلانٹ کرنا، اس کو پانی دینا، اس کی گوڑی کرنی، اس کو ذرا تھوڑا سا، یہ خود بخود نہیں ہوگی، یہ خود بخود نہیں ہوگی، اس کو پلانٹ کرنا، وہ خود بخود ہوگا وہ کام سارا۔ وہ انسان کی سرشت میں شیطان فل ٹائم لگا ہوا ہے، بیٹھا ہوا اندر ہوا دے رہا ہے اس کو۔ لہٰذا پھر دیکھیے آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بن جانا، کہ جو کہتے ہیں کہ اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے، ظلم کرو گے تو ظلم کریں گے، بلکہ لوگ اچھا کریں تو اچھا کرو، لوگ برا کریں تو برا نہ کرو۔ لہٰذا اس کی روح سے ہماری اسائنمنٹ کیا ہوگی کہ وہی اسائنمنٹ پچھلے سے حصہ کہ اب کوشش ہم کریں، کم از کم اپنے گھر رشتہ داروں میں تو کم از کم ہم یہ سٹارٹ کریں۔ لوگوں کو سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے، عربی میں ایک مقولہ ہے، 2 لفظ ہیں، ہے بڑا پیارا مقولہ، مجھے ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کہتے ہیں اقارب اقارب، الف سے اقارب پھر عین سے اقارب، اٹ مینس کہ رشتہ دار جو ہے وہ بچھو کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو نیگیٹیوٹی کے جواب میں پازیٹیو نہیں بلکہ ریئیکٹ کرتے ہیں نیگیٹیولی۔ رشتہ دار ہمارا رشتہ دار ہے، ان کے اللہ نے حقوق بنائے، ہمیں کہا ہمارا رشتہ دار ہم سے پیسے لے کے واپس نہیں کریں گے، اس کے جواب میں ان کو گالیاں نہیں دیں گے۔ ہمارا رشتہ دار بعض اوقات ہم ان پر احسان کریں گے، جواب میں وہ احسان نہیں کریں گے، الٹا شر کا مظاہرہ کریں گے۔ ہمیں بھی کچھ ہدایت دی گئی نا، ان کے شر سے ہم نے بچنا اور اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنی۔ کتنے لوگ ملیں گے آپ کو رشتہ داروں پر احسان کیا، برے وقت میں کام ہے، پھر پوری دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں، وہ نیکی اپنے گلے میں توق بنا کے لے کے پھر رہے ہیں۔ کون زیادہ برا ہے، جس نے آپ کا احسان نہیں مانا یا جس نے اپنے احسان کو خود تباہ کر دیا؟ ایسے ہی نا، چرچا کرتے پھر رہے ہر جگہ۔ لہٰذا دونوں اپنے اپنے لیول کی برائیاں ہیں۔ اب ایک اور آگے سنیے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس سے اللہ اپنے بندوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ سنیے، اب کوئی بہت زیادہ عبادت کی اور سجدوں کی اور زہد کی بات آ رہی ہے۔ تصور ہمارا یہی ہے نا، درجے اللہ کی نظروں میں درجے کیسے بلند ہوتے ہیں، تہجد پڑھی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، نوافل پڑھی جائیں، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو کنڈیشن یہاں بتائی جا رہی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ کنڈیشن پوری کیے بغیر پڑھو جتنے نفل پڑھنے، پھر درجات بلند تمہارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تہجد پر نمازیں پڑھنے والی عورت جو صرف بلی کو تنگ کرتی تھی، کیا ہوا اس کا انجام؟ سنیے، فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ کہ درجات کیسے بلند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے جہالت برتے تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ۔ اب دیکھیں مسئلے حل ہو گئے نا۔ ایسا فارمولہ ہے کہ ایک مومن نے تو رہنا ہے اس دنیا میں اور اپنا کام کرنا، لہٰذا اس کو یہ نہیں کہا کہ جہالت برتے تو کوئی سارا جاہل ہے میں کہیں اور چلا، ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ایک پیغمبر نے ایسا کیا تھا نا، یونس علیہ السلام نے، لوگ بات نہیں مانتے تھے، آپ روانہ ہو گئے تو آپ آزمائش میں پڑ گئے نا، قوم پر سے عذاب ٹل گیا،
اور پیغمبر آزمائش میں پڑ گئے. حالانکہ باقی تمام پیغمبر آپ دیکھیں نا, باقی پیغمبروں کو بچا لیا کہ ان کی قوم غرق ہو گئی. یہاں پر قوم پر عذاب آیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا اور پیغمبر کو آزمائش میں گرفتار کر دیا, مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیوں؟ کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے روانہ ہو گئے. سنیے تو پھر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لوگ جہالت برتے, تم بردباری سے پیش آؤ, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. کام تو مشکل ہے لیکن یہ آسان اس لیے ہے کہ میں خود, میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پر 3 نسلوں تک ایک بندہ برائی کرتا ہے, جواب میں دوسرا برائی کرتا ہے, ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے, جواب میں پھر قتل ہوتا ہے, پھر وہ تیسری نسل کو پتہ نہیں تھا یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے, لیکن یہ پتا تھا کہ ہم نے ان کا ایک بندہ مارنا ہے, ان کا ایک بندہ مارنا ہے. لیکن ایک لوگ اگر معاف کرنا سیکھ لیں تو برائی وہاں ختم ہو جاتی ہے. جب لوگ معاف نہیں کرتے تو برائی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے. یہ مشکلات ہوتی ہیں. یعنی معلوم بھی نہیں لوگوں کو, اس گروہ کو معلوم نہیں کہ اس گروہ کو ہم کیوں مار رہے ہیں. ان کی دادا نے کسی بات پہ مارا تھا کسی کو, بس ہمیں پتا ہے سر ہم نے مارنا ہے, سکور پورا کرنا ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. سنیے, جو رشتہ دار تمہارے حقوق نہ دے تم اس کے حقوق دو. کون فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ درجات بلند کرنے کا یہ فارمولہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے درجات ایسے بلند کرتا ہے اگر تمہیں درجات بلند کروانے ہیں کہ جو رشتہ دار تمہارے حقوق نہ دے تم ان کے حقوق دو. ان سب کاموں سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ متفق ہے. یہ وہ فارمولے ہیں جس سے اب آخر میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ رکھتا ہوں. اس میں بھی ایک قرآن کی ایک چھوٹا سا پیغام جو یاد رکھنا ہے آپ ساتھیوں نے, اور یہ آخری اسائنمنٹ ہے. اور انشاءاللہ پھر آج کی اس گفتگو کو, آج کی اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں آخر میں ریپیٹ بھی کروں گا کہ آپ کے اسائنمنٹس کیا کیا ہیں, اس پہ کام کرنا ہے. زندگی میں ہم محض سن کے ہمیں وہ کہتے ہیں نا ہمارے سن کے سن ہو جاتے ہیں, نہیں, ہم نے کچھ, اور یہ سب آپ اس کا فائدہ, اس کے بینیفیشریز آپ کے گھر والے ہیں, اس کے بینیفیشریز آپ ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے مسجد میں پہلو کے ساتھی جو ٹریول کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, جو دفتر میں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ, جو کھانا کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ سب بینیفیشریز ہیں آپ کے. آج کے بعد سے آپ ایک ایسا کیٹلسٹ بن سکتے ہیں, جہاں جائیں گے لوگ آپ سے استفادہ کریں گے, خرچہ کچھ بھی نہیں, اور درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اس دنیا میں بھی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, لوگ آپ کو پسند کریں گے, اور آخرت میں یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے وہ غلط نہیں ہے, وہ عبث نہیں ہے. سنیے, عینیہ ابن حسن ایک بزرگ ہے. اب اس میں واضح نہیں ہے روایت میں کہ صحابی ہیں کہ نہیں, اور ان کے بھتیجے جو ہیں حور بن قیس, ان کا بھی واضح نہیں ہے کہ صحابی ہیں کہ نہیں. لیکن حور بن قیس قرآن کے زبردست عالم ہیں, اور قرآن کا علم رکھنے کی وجہ سے ان کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خاص قرب حاصل ہے, اور یہ آپ کے مشیر ہیں. حور بن قیس جو عینیہ ابن حسن کے بھتیجے ہیں, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ چچا جان یعنی عینیہ بن حسن اپنے بھتیجے حور بن قیس کے مہمان ہوتے ہیں. جب مہمان ہوتے ہیں تو بھتیجے سے کہتے ہیں کہ تم تو امیر المومنین کے مشیر ہو, تو ذرا ہمیں بھی ایک موقع دلاؤ کہ ہم بھی امیر المومنین سے ملاقات کریں. اور حور بن قیس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے چچا جان آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں, اجازت دیجیے گا. اور آپ اجازت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے آنا دو. جب آتے ہیں ایک مقام ہے امیر المومنین کا, لیکن یہ بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے. گفتگو کے دوران یہ کہتے ہیں اے ابن خطاب, تم بخدا ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے, اور تم عدل و انصاف نہیں کرتے. یہ محفل میں منہ پر امیر المومنین کی یہ بات کر رہے تھے, اور امیر المومنین کو غصہ آتا ہے, اور آپ حور بن قیس سے کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے. حور بن قیس کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں مثال رکھی خلیفہ اول کی, اب مثال رکھ رہا ہوں
اصل میں ان کی مثالیں اتنی ہیں، ہم کسی اور پہ تو بعد میں جائیں، ایسی ایسی مثالیں ہیں۔ خلیفہ دوم کیا فرماتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، تو حور بن قیس چونکہ قرآن کے عالم ہیں، کہتے ہیں یا امیر المومنین، آپ کو وہ حکم یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا؟ انسان ہے نا، ایک لمحے کے لیے محو ہو جاتا ہے، اس لیے ضرورت ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ مجھے یاد دلائیں، ٹوکیں ایک دوسرے کو۔ لوگ امیر المومنین کو یاد دلاتے تھے، امیر المومنین جنہوں نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا، حور بن قیس کہتے ہیں وہ یاد کیجئے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے، خذ العفو بالعرف واعرض عن الجاہلین، خذ العفو کے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کیجئے، وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ اور اچھائی اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور ان جاہلوں سے پرہیز کیجئے، ان جاہلوں سے اپنے آپ ان کو نظر انداز کیجئے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، اس شخص نے درخواست کی، میں آپ کی خدمت میں لے آیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس حکم کے تناظر میں یہ ایک جاہل آدمی ہے، اس نے جو بات کہی اس کی جہالت کا ثبوت ہے، لہٰذا اس کو معاف بھی کیجئے، اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیجئے اور اس کے ساتھ اعراض برتیے، اس کو نظر انداز جانے دیجئے۔ اور وہ عمر بن خطاب جو اس کو سزا دینے پر تل چکے تھے، سوچ چکے تھے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، کہ اس نے امیر المومنین پر عدل نہ کرنے کا الزام لگا دیا ہے، آپ نے یہ آیت سنی، غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور کہا صحیح کہا تم نے، اس کو جانے دو۔ لہٰذا اس چوتھے حصے کا عنوان ہے حسن سلوک، اور حسن سلوک کے لیے جو حکم ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ چند الفاظ ہیں، خذ العفو، عفو درگزر کہتے ہیں، معاف کیجئے، معاف کرنا سیکھیے، خذ العفو، معاف کرنا سیکھیے، وامر بالعرف اور اچھائی نیکی کا حکم دیجئے، اور واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے بچ بچا کے رہیے، ان کو نظر انداز کیجئے، جاہلوں سے الجھنے۔ دنیا میں مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، کس ایک جاہل سے الجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے 15 منٹ کی غلطی 25 سال کی قید بمشقت، مار دیا کسی کو، یہ جاہل سے الجھنے کا نتیجہ ہے۔ جائیے جیل بھرے پڑے ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ہر ایک نے کہیں نہ کہیں غصے میں آ کے، خاص طور پہ جو کرمنل ایکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ لڑائیاں، اور آپ اس ملک میں دیکھیے روڈ پہ ایکسیڈنٹس میں بہت بڑی وجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں روڈ ریج، روڈ پہ غصے میں آگے غصہ دکھا رہے ہیں، اور اس حد تک دکھاتے کہ میں نے خود مکہ جاتے ہوئے ایک حیران کن معاملہ دیکھا، میرے یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دو نوجوان لوگ روڈ پر 180 کی سپیڈ میں لڑائی کر رہے ہیں، باقاعدہ پیچھے سے ہٹ کیا اس کو، اس نے راستہ نہیں دینا میں نے، اور وہ اس کو بار بار ہٹ کر رہا ہے 180، میں 120 پہ جا رہا ہوں، وہ ایسے نکل گئے، اور مجھے حیرت ہوئی، اور وہ مجھے تھا کہ اب کسی وقت بھی اگر گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی تو یہ سب گاڑیاں ٹکرائیں گی آپس میں، وہ نکل گئے، کیا ہوا، لیکن اب میں حیران تھا کہ وہ ایک دوسرے کو زور زور سے ہٹ کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے نہیں ہٹ رہا ہوگا تو نہیں ہٹوں گا، تو مجھے مار دے نہیں ہٹوں گا، ایک جہالت سوار۔ لہٰذا ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب لوگ اپنی کسی جہالت کی وجہ سے کچھ ایسا کام کرتے ہیں، میں غصہ آتا ہے، ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ان کو نظر انداز کرنا ہے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ ان سے بردباری سے پیش آنا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس مختصر سے لیکچر میں میں نے کوشش کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ آپ کی تبسم اپنے مومن بھائی کے لیے ایک صدقہ ہے، اس موضوع کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دی ویلیو آف اسمائل کچھ باتیں رکھیں کہ کس قدر یہ اہم چیز ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، پھر 90-10 پرنسپل، جہاں پر چند لمحے رک کر آپ نے اپنے ریئیکشن کو سوچنا ہے، اور یہ پریکٹیکلی کل سے شروع کرنا یہ کام۔ اور پھر تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی حسن سلوک، جو مثالیں آپ کے سامنے خلیفہ اول کی آئیں، خلیفہ دوم کی آئیں، ہم کیا چیز ہیں، لیکن ان مثالوں پر اش کرنے کی بجائے، ان مثالوں پر سر دھننے کی بجائے اس پر عمل کریں گے
تو ہمیں صحیح فائدہ ہوگا، ورنہ ہمیں ثواب تو شاید مل جائے لیکن درجات جو بلند ہونے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہوں گے جب ہم کچھ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان بنا دے تاکہ ہم چلتے پھرتے ایک مثبت سوچ کا ایک نمونہ بنے، لوگوں کو ہم سے فائدہ ہو، لوگوں کو ہم سے نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے یہ آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔